بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج پر سردار کر کے بھیجا اور وہ اپنی فوج کی نماز میں قرآن پڑھتے اور قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ پھر جب فوج لوٹ کر آئی، لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھتا ہے۔ سالم اپنے باپ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کسی اور پر نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عنایت کیا ہو اور وہ اس کو رات کو پڑھتا ہو اور دن کو بھی اور اس پر عمل کرتا ہو، دوسرے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو کہ وہ رات کو بھی خرچ کرتا ہو اور دن کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد روا نہیں ہے مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس کے خرچ کرنے پر راہ حق کی توفیق دی، دوسرے وہ کہ اسے حکمت دی کہ اس کے موافق حکم کرتا ہے اور سکھلاتا ہے، یعنی حکمت سے مراد علم حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرزند عبدالقاری نے کہا، سنا میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہتے تھے، میں نے ایک دن سیدنا ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ اور لوگوں کے خلاف پڑھتے تھے اور یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو پڑھا چکے تھے، سو میں قریب تھا ان کو جلد پکڑ لوں مگر میں نے انہیں مہلت دی یہاں تک کہ پڑھ چکے۔ پھر میں نے ان کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لایا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ان سے سورہ فرقان سنی، خلاف اس کے جیسے کہ آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو چھوڑ دو اور ان سے کہا پڑھو۔ پھر انہوں نے ویسا ہی پڑھا جیسا میں نے ان سے پہلے سنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی ہی اتری ہے۔ پھر مجھ سے کہا پڑھو، میں نے بھی پڑھی، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی ہی اتری ہے، اور فرمایا، بات یہ ہے کہ قرآن 7 حرفوں میں اترا ہے، اس میں سے جو تم کو آسان ہو اس طرح پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی، اے اللہ تو مجھے شیطان سے بچا اور اس مباشرت سے جو اولاد ہو اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر اس ملاپ سے بچہ ہونا قرار پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بچے پر شیطان کا زور نہ چلنے دے گا یا شیطان اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔